میں یہ جاننا ضرور چاہوں گا آخر میں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، اگرچہ اس پر بات ہوئی اجمالی طور پر، کہ جو اعتکاف کی برکات کو زائل کر سکتی ہیں، اس کی طرف بھی اگر توجہ ہو جائے، اگرچہ اس پر بات ہوئی ہے، میں چاہوں گا مفتی اکمل صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ جی، میں حضرات کی بات ہی کو آگے تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ ایک چیز تو کثرت سے کھانا اور پینا ہے، کیونکہ جب آدمی کھاتا ہے تو پھر اس کو نکالنا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے بھی استنجا میں پہنچ گئے جی جا کے۔ اچھا، وہ لائنیں لگی ہوئے ہیں اجتماعی اعتکاف کے اندر، کھڑے ہوئے ہیں پونا گھنٹے کے گھنٹے، تمام روح اعتکاف وہیں فنا ہو گئی، واپس آ رہے ہیں جی پیٹ پکڑ کے۔ تو وہی کم کھاؤ، خدا کا خوف کرو۔ مفت کا اگر کھانا آ رہا ہے مسجد کے اندر تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھانا پر آیا تو پیٹ تو اپنا ہے، لیکن وہ بےرحم فوج، جیسے بےرحم فوج کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے آدمی۔ اچھا، زیادہ کھانا، پھر زیادہ بولنا کثرت سے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پردے کے اندر ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑی عبادت کر رہا ہے، پتہ چلا 6 گھنٹے سے سو رہا ہے وہ تو، یعنی سونا بھی تو عبادت ہے، مطلب وہ کہتے ہیں سونا بھی عبادت ہے مسجد میں۔ تو کثرت سے سونا، اچھا اس سے چڑھتی ہے کسل مندی، سستی طاری ہو جاتی ہے، زیادہ کھائیں وہ پھر نیند آتی ہے، پھر وہ وہی بات ہے کہ اس میں آدمی کو لطف نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اور مشغولیت، جیسے یہ ٹیبلٹس وغیرہ کے اندر بات ہوئی، ان چیزوں کے اندر مشغول ہو جانا۔ بعض تو گیم کھیلتے ہوئے نظر آئے، نوجوان بچے جو ہوتے ہیں ذرا ینگ ایج کے جو ہوتے ہیں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو منع کریں تو مسئلہ۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، جگہوں پہ اختلاف ہوتا ہے، بعض کھڑکی کی جگہ چاہتے ہیں، بعض پنکھے کے نیچے چاہتے ہیں، بعض اے سی کے قریب کی ہوتی ہے، اور اس میں اچھی خاصی گروپنگ ہوتی ہے، پھر فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ اس پوائنٹ پر بھی لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے تو بعض اوقات ایک شیڈول متعین کر دیا جاتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے، یا جو وہاں پر انتظامیہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم کھائیں گے، اس ٹائم پئیں گے، اس ٹائم قرآن پاک کی تلاوت، اس ٹائم درس ہوگا۔ بعض معتکف اپنے موڈ کے مطابق وقت گزارنا چاہتے ہیں، اب اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرتے ہیں، اختلاف رائے، پوری قوم ایک طرف ہے، وہ قرآن پاک لے کے وہاں بیٹھ گئے، اب اس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اور جب بدمزگی ہوتی ہے تو پھر وہ پاکیزگی، ماحول کی پاکیزگی نہیں رہتی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ ذرا توجہ کریں، جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا تھا کہ صرف ایک تو مسائل، دوسرا روحانی تربیت اپنی کر کے جائیں، صبر، تحمل، برداشت اور عفو درگزر، تو انشاءاللہ برکت ہی برکت۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، تو اگر وہ سن رہے ہیں تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ اپنے لیے ایک اسکیجول بنائیں، اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں کہ میں نے کیسے کیا کچھ کرنا ہے، اور اس کی پابندی کریں بڑی شدت کے ساتھ، تو یہ آئندہ ادھر سے نکلنے کے بعد بھی نفع دے گی۔ مثال کے طور پہ اتنے بڑے بجے فجر ہے، پھر اتنے سے اتنے بجے تک میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، پھر اتنے سے اتنے بجے تک درود شریف، اتنے سے اتنے بجے تک سوؤں گا، پھر اٹھ کے میں پھر یہ کام کروں گا، یوں پورا 24 گھنٹے کا بنا لیں، اور اپنے آپ کو پابند بنائیں اس کا مکمل۔ اگر یہ 10 دن اس کی ایسی پابندی کی کہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، تو نفس اور طبیعت اتنے مغلوب ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آگے بھی اس کی آپ پابندی کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی اپنے ٹائم کو پہلے سے مینج کر لیتا ہے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا، اور وہ صحیح طریقے سے اچھا فیوچر پلاننگ کر کے اس کے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا بہترین وقت ہے کہ آدمی اس طرح کر لے، تو اس کی کوشش کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی بات ناگوار گزرے، تو ایسا نہ کریں کہ مسجد میں جھگڑا کریں، فساد کریں، ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ نام اعمال سے بہت نیکیاں نکلیں گی، کیونکہ ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ دنیاوی باتوں کا وبال ہے، اور پھر جھگڑا کرنا، پھر مار پیٹ کرنا، یا معاذاللہ گالیاں بکنا، یہاں تک کرتے ہیں لوگ، مسجد میں گالیاں بکنے لگ جاتے ہیں، تو پھر کتنا نام اعمال کا نقصان ہوگا۔ اچھا، دوستوں کی ٹولیاں آتی ہیں جناب، افطار فلاں جگہ کریں گے اور سحری فلاں جگہ، بڑی اچھی سحری آتی ہے، تو اعتکاف والوں سے یہ بھی ایک فوائد حاصل کرتے ہیں دوست، کیا کہیے گا آپ اس حوالے سے؟ ہاں، تو اس میں مطلب کوشش یہ کریں کہ یہ 10 دن تو تمام دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے دیکھیں، یوں سمجھیں کہ میں مر چکا ہوں، اور مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد تو دوست آئیں گے نہیں آپ کے پاس، پھٹکیں گے نہیں، ہمارے دوست ہی ایسے ہوتے ہیں سارے، کون قبرستان آئے گا؟ تو اپنے آپ کو اس تنہائی کا عادی بنائیں، تو احساس ہوگا کہ یار میں اکیلا کس طریقے سے آخرت میں زندگی گزاروں گا، تو ان کا ساتھ بیکار ہے، مجھے اپنی آخرت کی تیاری اسی طرح کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ بہت